बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलहु। आज हमारी चौथी नशिस्त है सब्र व शुक्र से। हज़रत का वाज़ हमने यकम मुहर्रम से शुरू किया। नई जिल्द फ़ज़ाइल सब्र व शुक्र और सब्र की हकीकत पे हमारा भी बयान चल रहा है। अल्लाह पाक ने इस इंसान को और मोमिन को जामे बैन ज़िद्दैन के दो अपोजिट पोल्स को थामो और अनबैलेंस भी न हो, इसी को हज़रत फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं शदैद और दूसरी चीज़ें, उसमें जज़्ब व फस तो न करे, दिल में एतराज़ भी न लाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें क़ज़ा व क़दर से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे गुज़श्ता मजलिस में हम लोगों ने एक बुज़ुर्ग का वाक़या बयान किया कि जिसमें उन्होंने बारिश फरमाए कि क्या मौके पे बारिश हुई। अब हज़रत फरमाते हैं कि चूँकि दिलों के राज अल्लाह सुब्हान ताला जानते हैं और बज़ाहिर तो ये जुमला इतना कबीह नहीं था, लेकिन चूँकि उसमें एतराज़ की कैफियत थी तो उनको डांट पड़ी कि हमारे कोई बग़ैर मौके के कभी बारिश हुई है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो है तबी एतराज़, तबीयत में एतराज़ की कैफियत पैदा हो, ये मना है। और अक़ली एतराज़ के अक़ल के हिसाब से एतराज़ पैदा हो तो ये तो मना है। तभी इंसान को कांटा चुभ जाए, तकलीफ़ होती है, बारिश से होने तो वो होती है, वो मना नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इब्राहीम उनके साहबज़ादे के इंतकाल के ऊपर रोए भी हैं और आंसू भी बहे हैं और कहते रहे हैं कि इन्ना बिफ़राक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम, लेकिन कहेंगे वही कि जो अल्लाह ने फरमाए हैं कि ला तैरा इल्ला अल्लाह की कोई शगुन नहीं है मगर अल्लाह सुब्हान ताला ने जो मुकर्रर किया है। तो ये सारी चीज़ें दोनों हाथों में थामने के लिए है। अपोजिट पोल्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये सही चलते रहें तो रोशनी मिलती रहती है, और अगर ये टकरा जाए तो धमाका होता है। हज़रत ने बंदे को आखिरी शेर भी अपनी कलम से लिख के फरमाया था, बरकफ़ जामे शरीयत, एक हाथ में तो शरीयत का जाम थामो, जो अहकाम शरीयत है बहुत बारीक और नाजुक होते हैं, बारीक शीशे की बने हुए। बरकफ़ जामे शरीयत दरकफ़ संदान इश्क, दूसरे हाथ में इश्क का मजबूत है थोड़ा जो लोहार जिससे लोहा कूटते रहते हैं, इसको संदान कहते हैं फ़ारसी में। तो दूसरे हाथ में इश्क का मजबूत हथौड़ा थाम के रखो, क्योंकि इश्क पैदा करना, हासिल करना, ये
اگر اسلام کی تعریف ایک حرف میں کی جائے تو وہ عشق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی ہو. تو یہ دونوں تھامنے کا حکم ہے کہ ایک طرف تو احکام شریعت کی باریکیاں جو کہ فریجائل، جو بہت چھوٹی سی ٹکر سے بھی شیشہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عشق کا ہتھوڑا، اور اس میں حواس باختہ بھی نہ ہو. برکف جامع شریعت درکف سندان عشق، ہر حوث ناکے نہ دادن جام و سندان باختن. یہ ہر ایک کی جن کے ابھی تک حوثیں اور خواہشیں اور خواہش نفسانی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوئی تو ہر ایک اس کو نہیں تھام سکتا. اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے نفس جو ہے ایک مست گھوڑے کی طرح ہے، اور اس کو سدھانے کے لیے شاہ سواروں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر کچھ بیلٹ باندھتے ہیں تو وہ چھلانگیں مارتے ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ کپڑا رکھتے ہیں تو اور زیادہ چھلانگیں مارتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ پڑی. پھر جب وہ دوڑتا ہے تو ایک شاہ سوار اس کے بالوں کو پکڑ کے چھلانگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تب جا کے آہستہ آہستہ وہ عام سواری کے قابل ہو جاتے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ انسان کا نفس بھی مست گھوڑے کی طرح ہے، یہ آہستہ آہستہ ٹرین ہوتا ہے اور احکام شریعت کی تابعداری کے لیے یہ تیار ہوتا ہے. حضرت ایک پوربی زبان کا شعر سناتے تھے، دل مانت مانت مانے ہے، کہ یہ آہستہ آہستہ مانتا ہے، یہ ایک دم نہیں مانتا. آہستہ آہستہ وہ شریعت کے مطابق اس کا ذوق ڈھلتا ہے، تب جا کے، ورنہ نفسانیت شیطانیت اتنی غالب ہوتی ہے کہ نہ اس کے کلام میں اعتدال ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے. سارے نفسانیت کی تابعداری میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور اسی طرح وہ گزر جاتا ہے. کل ہی ہم کچھ ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو پرانے بزرگوں میں تھا تولو اور بولو. اب ہمارے جو بھی دل میں من میں بات آتی ہے فوراً ٹھا کر کے مار دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. بے نشانے کی تیر ہیں جہاں لگ گئے. تو یہ ساری چیزیں زبان کے کنٹرول اور ذنب اللسان کے اوپر کتابیں بھری ہوئی ہیں. اس کو بزرگوں نے سدھانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ پہلے تولو اور بولو، جس طرح ہم بتائیں نا کہ ایک ہاتھ میں جامع شریعت اور دوسرے میں سندان عشق. تو ایک پلڑے میں تولنے کے لیے پلڑے میں ڈالو اور سوچو کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے دین کا کیا فائدہ ہے. اگر دین کا فائدہ ہے تو پھر بولو، اگر نہیں ہے تو رک جاؤ. دوسرے پلڑے میں پھر ڈالو کہ یہ جو میں بات میرے من میں آ رہی ہے کرنے جا رہا ہوں، اس کے کرنے سے میرے دنیا کا کیا فائدہ ہے. اگر سمجھ ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے تو تب بھی بولو. اگر نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو رک جاؤ. اسی طرح آہستہ آہستہ وہ زبان کی تربیت ہو جائے. اسی طرح آنکھ کی ہے، اسی طرح کان کی ہے، اس طرح دل و دماغ کی ہے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نظر تو ہٹانا ہے، دل پہ جو فوٹو آئے اس کو بھی مٹانا ہے.
اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔